دنیا کی سیاسی بساط پر اس وقت ایسی چال چلی جا رہی ہے جس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے۔ ایران کے میزائل، اسرائیل کے فضائی حملے، امریکہ کی جنگی تیاری، خلیجی ریاستوں میں ہنگامی صورتحال، ہر طرف بارود کی بو، ہر طرف جنگ کے سائے، سوشل میڈیا پر سینکڑوں ہلاکتوں کے دعوے، تباہ کن حملوں کی خبریں، عالمی طاقتوں کی سب بندی۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کون جیت رہا ہے؟ کون نقصان اٹھا رہا ہے؟ کیا یہ ایک محدود جنگ ہے یا تیسری عالمی جنگ کی دستک؟ کیا خطہ ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آج ہم جذبات نہیں، حقائق کی روشنی میں اس بحران کا پردہ چاک کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اصل نقصان کتنا ہوا، کون سے ممالک نشانے پر آئے اور اس آگ کے شعلے کہاں تک پھیل سکتے ہیں۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، دنیا ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں مشرق وسطیٰ کی سرزمین ایک بار پھر بارود کی بو سے بھر چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کلی محاذ آرائی کی شکل اختیار کر رہی ہے، جبکہ امریکہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس بحران میں شامل دکھائی دے رہا ہے۔ خلیجی ریاستیں شدید دباؤ اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصل نقصان کتنا ہوا، کون سچ بول رہا ہے اور کون بیانیہ بنا رہا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اسرائیلی اہداف پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میزائل داغے گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے بڑی تعداد میں میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے، تاہم کچھ اہداف کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئے۔ دوسری جانب امریکہ میڈیا میں بھی یہ دعویٰ سامنے آیا کہ خطے میں تعینات امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر سینکڑوں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے کی آزاد تصدیق تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین شدید سفارتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ان ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے باعث خدشات بڑھ گئے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست ٹکراؤ ہوا تو یہ ریاستیں بھی میدان جنگ بن سکتی ہے۔ بعض رپورٹس میں عراق اور شام میں موجود امریکی اڈوں پر راکٹ حملوں کی اطلاعات دی گئی ہے، تاہم بڑے پیمانے پر کسی ملک پر باضابطہ میزائل جنگ کی تصدیق نہیں ہوئی۔ روس اور چین نے سفارتی سطح پر ایران کے موقف کو کسی حد تک تقویت دی ہے اور مغربی دباؤ کی مخالفت کی ہے، مگر براہ راست عسکری شمولیت کے واضح آثار موجود نہیں۔ ترکیہ نے بھی محتاط بیان دیا ہے اور خطے میں جنگ کے پھیلاؤ سے خبردار کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی جانب سے ایران کے ساتھ کلی فوجی سب بندی کی کوئی مستند اطلاعات موجود نہیں۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مسائل پر آواز اٹھائے گا اور اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ پاکستانی قیادت بارہا واضح کر چکی ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، تاہم سرکاری سطح پر اسرائیل کو نقشے سے مٹانے جیسے بیانات جاری نہیں کیے گئے۔ پاکستان اس وقت سفارتی توازن برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ غزوہ ہند کی شروعات ہے یا تیسری عالمی جنگ کا آغاز؟ تاریخی اور مذہبی اصطلاحات کو موجودہ جغرافیائی سیاست پر منطبق کرنا نہایت حساس معاملہ ہے۔ موجودہ صورتحال ایک خطرناک علاقائی جنگ کا پیش خیمہ تو بن سکتی ہے، مگر تیسری عالمی جنگ کے آغاز کا اعلان کرنا قبل از وقت ہوگا۔ عالمی طاقتیں ابھی تک براہ راست ٹکراؤ سے گریز کر رہی ہیں، کیونکہ ایسی جنگ کا مطلب عالمی معیشت کا انہدام، تیل کی رسد کی تباہی اور ایٹمی تصادم کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بیانیوں کی جنگ بھی جاری ہے۔ ہر فریق اپنی کامیابی اور دشمن کے بھاری نقصان کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سچائی اکثر ان دعووں کے درمیان کہیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر یہ کشیدگی کم نہ ہوئی تو مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایسے بحران میں داخل ہو سکتا ہے جس کے اثرات جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان تک محسوس ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ اور سفارتی دباؤ جیسے عوامل ہمارے لیے بھی چیلنج بن سکتے ہیں۔ یہ لمحہ جذباتی نعروں کا نہیں بلکہ ہوش مند تجزیے کا ہے۔ طاقت کے اظہار سے زیادہ اہم سفارتکاری، مذاکرات اور خطے میں استحکام ہے۔
میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ ہم حقائق کے ساتھ جذبات نہیں بلکہ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔